اسلام کے خدا نے خود شیطان کو گمراہ کیا اور اسے انسانیت کا دشمن بنا دیا۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 16 میں لکھا ہے، اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا اور دھوکے باز بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اچھا لگا کہ وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا بنائے، خاص طور پر ان کے لیے جو اس کی مخالفت کریں گے۔ پھر یہی خدا قرآن کے ہر باب میں رحیم بھی کہلاتا ہے۔ یہ عجیب نہیں ہے کیا؟ مسیحیوں کا خدا بالکل مختلف ہے۔ اس نے شیطان کو گمراہ نہیں کیا۔ شیطان نے خود اپنی انتخاب کی آزادی کا غلط استعمال کیا، خدا کے خلاف بغاوت کی اور دنیا میں گناہ اور نافرمانی کا سبب بن گیا۔ پیدائش پہلا باب 31ویں آیت، حزقیل 28واں باب 14ویں سے 17ویں آیت، یہودا 6 آیت۔ خدا ہر طرح سے شیطان کا مخالف ہے اور لوگوں کو شیطان کے ہاتھ سے نجات دلانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 11واں فرق۔ اسلام کا خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے جنات کو استعمال کرتا ہے۔ سورہ الجن نمبر 72 آیت 1 سے 13 میں لکھا ہے کہ اللہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جنات کو استعمال کرتا ہے۔ محمد کی زندگی پہ لکھی گئی کتاب دی بک آف محمد لائف سٹوری کے صفحہ نمبر 106 اور 107 میں لکھا ہے کہ اسے یعنی محمد کو یقین نہیں تھا کہ وحی میں قرآن کے پہلے باب سورہ العلق نمبر 96 کو اس پر نازل کرنے والا شیطان تھا یا اللہ۔ اسلام کا خدا اپنے مقصد کے لیے جنات کو استعمال کرتا ہے کیونکہ اس میں بت پرستوں کے خدا کی خصوصیات ہیں۔ صرف بت پرستی میں ہی جنات پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ سچا خدا اپنا مذہب پھیلانے کے لیے جنات کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اسلامی ثقافت کو بت پرستوں کی ثقافت سے جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ بت پرست ثقافت اور عقائد مقدس اور آسمانی کہلانے والے قرآن کا حصہ بن چکے ہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنات تو پیغمبروں کے خدمت گزار بھی ہیں۔ مسیحیوں کا خدا اپنے کلام کی منادی میں نہ صرف جنات کو استعمال نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو جنات سے رہائی دلاتا ہے اور انہیں شفا بخشتا ہے۔ خدا پاک، عادل اور راست باز ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بدروحیں ناانصافی کو پھیلاتی ہیں اور وہ کبھی بھی سچائی کا پیغام نہیں دے سکتی۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 12واں فرق۔ اسلام کا خدا اپنے لوگوں کو ابدی زندگی کے بارے میں بے یقینی میں رکھتا ہے۔ قرآن کی سورہ مریم نمبر 19 آیت 68 میں لکھا ہے کہ نیک مسلمانوں کو مرنے کے فوراً بعد جہنم میں لے جایا جاتا ہے اور وہ وہاں بدکاروں کے ساتھ مل کر قیامت کا انتظار کریں گے۔ اس بات نے محمد سمیت دوسرے مخلص مسلمانوں میں بڑا خوف پیدا کر دیا ہے۔ انہیں یقین نہیں کہ وہ اس عدالت سے بچ پائیں گے یا نہیں۔ بے یقینی کے اس روحانی خوف نے پکے مسلمانوں کا دل توڑ دیا ہے اور ان میں سے کسی کے پاس بھی اس سوال کا پر یقین جواب نہیں ہے کہ وہ عدالت سے بچ پائیں گے یا نہیں۔ ان کا جواب یہی ہوتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن راست باز مسیحی مرنے کے فوراً بعد آسمان پر خدا کے پاس جائیں گے۔ مسیحیوں کے لیے ابدی زندگی یا موت کے سوال کو اسی زندگی میں حل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں جو زندہ ہے اور آسمان میں ہے، تو آپ اپنی زمینی زندگی کے دوران ہی ابدی زندگی کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کی عدالت ہو چکی اور مرنے کے بعد آپ کی عدالت نہیں ہوگی۔ آپ کو سیدھا آسمان میں لے جایا جائے گا، کیونکہ لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 13واں فرق۔ اس دنیا میں اسلام کے خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق اس دنیا میں خدا کی بادشاہی تک کوئی رسائی نہیں ہے، چونکہ خدا ناقابل رسائی ہے۔
اس لیے اس کی بادشاہی بھی ناقابل پہنچ ہے۔ روزمرہ زندگی میں مسلمان عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ قرآن اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیم یہ کہتی ہے کہ خدا خود کو ظاہر نہیں کرتا ہے، تاہم مسیحیوں کا خدا ظاہر ہونے والا خدا ہے اور اس تک رسائی ممکن ہے۔ خدا نے آپ کو نجات دینے اور اپنے ساتھ منسلک کرنے کے لیے خود کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے تاکہ آپ خدا کے ساتھ ابدی تعلق قائم کر سکیں۔ جب آپ یسوع کے نام سے خدا کو اپنی نجات کا موقع دیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جائیں گے اور کوئی چیز بھی آپ کو خدا سے جدا نہیں کر سکے گی۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 14واں فرق۔ اسلام کے خدا کی جنت بت پرستوں کی جنت ہے۔ میں نے آپ کو یہ تمام وجوہات اس لیے بتائی ہیں تاکہ یسوع مسیح کی انجیل پڑھنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے سچائی کو جانیں۔ میرے ساتھ وقت گزارنے کا بہت شکریہ۔